حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان طاقیہ سے چلتے ہیں اور ملک شام کی طرف آپ اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ملک شام کا سفر شروع کیا تو آپ چلتے چلتے ایک جگہ راستے میں تھکن محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ موسیٰ فلاں پہاڑی پر جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے جا کر کسی سواری کا سوال کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پہنچتے ہیں، جا کر دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بندہ خدا نماز میں مشغول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یوں کہا کہ یا عبد اللہ انی ارید شیئا ارکبہ، کہ اللہ کے بندے میں آپ سے ایک ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے ایک ایسی چیز مانگتا ہوں کہ جس کے ذریعے میں اپنے سفر کو پورا کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا۔ اس شخص نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور نگاہ اٹھانے کے بعد ایک بدلی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بدلی نیچے اتر کر آ، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جانا چاہیں وہاں تک آسانی سے ان کو پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ بدلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں لیکن بالکل خاموش تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی اور کہا کہ موسیٰ تم نے یہ کیوں نہیں معلوم کیا کہ یہ کون تھا، اس شخص کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہاں سے ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار اب آپ ہی بتلا دیجئے کہ یہ شخص کون تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بذریعہ وحی یہ پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ یہ ایسا شخص تھا، اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ پروردگار اس آسمان کو زمین اور اس زمین کو آسمان بنا دیا جائے تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ایسا ضرور کر دیتا۔ میرے نوجوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ طور پر درخواست کی اور پھر کہا کہ پروردگار اس نوجوان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہاں سے ملا؟ اس نوجوان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا اور حضرت موسیٰ کو اس بات سے آگاہ کیا گیا اور یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اے موسیٰ یہ ایسا شخص تھا، اگر یوں بھی کہہ دیتا موسیٰ یہ ایسا شخص تھا کہ اس نے اپنی والدہ کی آخری وقت کی دعائیں لے رکھی تھی، اس کی والدہ نے اس کی خدمت سے خوش ہو کر، اس کی والدہ نے اس کی فرما برداری سے، اس کی اطاعت گزاری سے خوش ہو کر اس کے لیے دعا کی تھی کہ اے پروردگار میرے اس بچے کی تمام تر ضروریات کو اسی طرح پورا کر دینا جیسا کہ میرے اس بچے نے میرے بڑھاپے کے عالم میں میری تمام تر ضروریاتوں کا خیال رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ اس آسمان کو زمین اور اس زمین کو آسمان بنا دیا جائے تو میں ضرور بنا دیتا۔ معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین سے دعائیں لینا یہ انسان کے لیے بڑی مفید ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ خوش ہو کر بچے کو دعائیں دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعاؤں کے ذریعے انسان کی قسمت بدل دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، خاص طور سے بڑھاپے کے عالم میں ان کی ضروریاتوں کا خیال رکھیں اور جتنا ہو سکے ہم اپنے ماں باپ سے اپنے لیے دعائیں کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اپنے اپنے والدین کا فرما بردار مطیع ہو کر زندگی